عرفان صدیقی صاحب، آج پاکستان کے سابق وزیر خارجہ قریشی صاحب جو ہیں ان کو جب اڈیلا جیل راولپنڈی سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے موجود ہے، تو انہوں نے جیل کی حدود میں کھڑے ہو کے کچھ گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، لیکن پھر جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ توہین عدالت بھی ہے اور نظام انصاف جو ہے اس کو پولیس والے اپنے بوٹوں کی نوک پہ لکھتے ہیں۔ ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ جج صاحب نے روپ کار پر دستخط کیے، روپ کار پہ دستخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ابھی میں سامان بند کر کے نکل رہا تھا، میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا 3 سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آرڈر ہے، یہ انہوں نے مجھے کل جج نے روپ کار پہ سائن کیا میری رہائی کا، 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے 3 NPO کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا۔ آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہہ سکتے، I'm sorry۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، تمیز سے تو یہ ہے جی عدالت کے حکم کا حشر۔ عدالت نے وزیر خارجہ جو تھے سابق شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا اور پولیس نے ان کو اڈیالہ جیل کی حدود کے اندر سے گھس کے گرفتار کر لیا اور ان کو دھکیلتے ہوئے وہ لے گئے ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب، 3 MPO کا قانون 1960 میں جنرل ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے، آج تک اس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب پولیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین نہیں چلا رہی؟ دیکھیں میر صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی مہذب جمہوری ملک کے اندر جہاں ایک کلچرڈ حکومت ہو یا کلچرڈ سسٹم ہو یا ایک نظام ہو یا قانون ہو یا آئین ہو، بنیادی حقوق ہوں، وہاں اس طرح کے مناظر نہیں ہونے چاہیے۔ افسوسناک بات ہے یہ۔ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے؟ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا، ان کو ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، منہ پہ کپڑا ڈالا گیا۔ ولید اقبال صاحب موجود ہوں گے شاید اسمبلی میں، سینٹ میں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا PMLN کا رکن ہونے کے باوجود کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے کوئی بھاگ جانا ہے آپ کی گرفت سے، آپ کیوں ہتھکڑیاں ڈالتے ہو؟ ان کو بھی ہم ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج انٹرم گورنمنٹ ہے، نگران گورنمنٹ ہے، یہ جو بھی ہے، میرے ساتھ آپ نے حوالہ دیا جو ہوا تھا، وہ مجھے یقین ہے کہ ولید اقبال صاحب اس کو انڈورس نہیں کرتے، لیکن ان کی حکومت تھی اور میں تو حیران ہوں کہ جیل کے اندر یا جیل کے احاطے میں انہوں نے اچھا خاصا انٹرویو دیا ہے۔ مجھے جب کرایہ داری کے قانون میں انہوں نے ہتھکڑیاں کھول کے جیل سے باہر نکالا تو انہوں نے مین گیٹ پہ بھی نہیں جانے دیا جی کہ میڈیا کھڑا ہے، مجھے پچھلے گیٹ سے وہ ایک پیٹرول پمپ پہ لے جا کے چھوڑ دیا انہوں نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قانون کو قانون کے طریقے سے استعمال کریں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے ٹھیک کہا، ان کو ہوگا، ان کی جماعت کو ہوگا، اور ان کی جماعت ان چیزوں کو استعمال کرنے کا فن بھی جانتی ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ایک اللہ کی طرف سے دین ہے ان کے لیے، وہ تو ایکسپلائٹ کریں گے اس کو۔ نہیں، میری بات ذرا تھوڑی سی میں کہنا چاہتا ہوں، ان چیزوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ عدالتیں خود پوچھیں کہ بھئی کیوں کرتے ہو ایسا؟ ایک شخص جو ہے، اب ان کو ہتھکڑیاں ڈالنے کا مجھے نہیں سمجھا، میاں صاحب کو آپ نے ہتھکڑیاں ڈالی، جہاز کے ساتھ باندھ دیا، ٹھیک ہے جی، وہ ماضی کو ماضی ہونے دیں، اب آگے چلیں۔ میری بیوی آج بھی کونی یہاں سے پکڑ کے یوں ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہ پولیس نے اسے سڑک پہ گرایا۔ کرایہ داری میں آپ تو MPO کا ذکر کر رہے ہیں نا، MPO کے تحت تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ پکڑے گئے ہیں ماضی میں۔ کرایہ داری کے تحت مجھے حامد خان صاحب نے بتایا تھا کہ بر صغیر کی ہسٹری میں ایک آدمی ہے جو جیل گیا ہے، اور وہ میں ہوں، اور وہ ان کے دور حکومت کا اعزاز ہے۔ لیکن گندی روایتیں ختم ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اور ہمیں ایک مہذب ملک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، یہ ایک تنزیہ سوال ہے
طنز آپ پہ نہیں ہے, طنز تو پنجاب پولیس پہ ہے, لیکن طنزیہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پنجاب پولیس جو بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, لیکن دراصل آپ کو بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے, آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی میں دیکھیں جی, اگر ریاست اپنے منہ پہ کالک مل رہی ہے اس طرح سے, اور یہ اگری کر رہے ہیں مجھ سے کہ ریاست اپنے منہ پہ کالک مل رہی ہے, اور یہ ایک مثال نہیں ہے, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کر دیتا ہوں. میں بھی 3 MPO کے اندر جب کوٹ لکھپت جیل کے اندر گیا تو جب میں داخل ہوا تو وہاں وہ اسکریننگ اور ایکس رے جو ہوتا ہے, جس طرح سے میرے ساتھ سلوک کیا گیا, کوئی اہلکار کوٹ لکھپت جیل کا وہاں کھڑا تھا, وہاں کیمرے, ان کے CCTV کیمرے ہوں گے, وہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا, اگر کبھی وہ شیئر کرنا چاہیں وہ کریں گے تو نہیں, لیکن کوئی اور میڈیا نہیں تھا وہاں پہ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نندن کو اس سے بہتر سلوک ملا تھا. میں یہ ذاتی تجربے سے بیان کر رہا ہوں. اور ہمارے آئین میں آرٹیکل 14 یہ انسانی عظمت یا ہیومن ڈگنیٹی کو جو بات کرتا ہے, جس طرح سے وہ اتفاق کی بات ہے کہ 1 اپریل 1938 کو علامہ اقبال نے ایک نیو ایئرز میسج ریڈیو پہ دیا تھا جو کہ نشر ہوا تھا. ان کی آواز بیٹھ چکی تھی, کسی اور نے پڑھا تھا وہ نئے سال کا میسج, ہیپی, اور ابھی آنے والا ہے نیا سال. تو 1938 کے اس میسج میں بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, انگلش میں تھا وہ, کہ ہیومن ڈگنیٹی از بینگ ٹرمپلڈ انڈر فٹ. یہ 1938 میں وہ کہہ رہے ہیں, اور 1938 میں, اور ابھی اس کو 85 سال ہو گئے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. کس لحاظ سے کل پرسوں کے کسی اخبار میں بھی یہ بیک ٹو اسکوائر ون کی ایک عنوان سے مضمون بھی لکھا ہوا تھا کہ جمہوریت کو کس طرح سے ڈیمین اور انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اور جمہوری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. اس پروگرام میں اس وقت اس موضوع پر تو عرفان الحق صدیقی صاحب اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا, لیکن جس طرح سے ادروائز یہ الیکٹرل سمبل کے حوالے سے اور جو دیگر ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں ہمارے اگینسٹ, تشبیہ لوگ دیتے ہیں کہ جی 2018 میں یہ ہو رہا تھا. آپ اخباریں کھول کے دیکھ لیں, 2018 کی تشبیہ اس وقت نہیں دی جا رہی. لیکن 2018 میں جوڈیشری جو ہے وہ PMLN کو اس طرح ریلیف نہیں دے رہی تھی جس طرح کہ آج 2023 میں PTI کو ریلیف مل رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ, اور بالکل, بلکہ کل ہی کے ایک اخبار میں کسی کوئی انٹرنیشنل آبزرور کی طرف سے یہ آیا ہوا تھا کہ نہیں جی, یہ اگر جو کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں عدلیہ رستے میں حائل ہوگی. یہ ایک تجزیہ میں اردو اخبار میں نے پڑھا تھا. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, اور میں تجزیہ نگاروں کا اپنا میں ویو نہیں دے رہا, یہ تجزیہ نگاروں کا ویو ہے. تشبیہات اس وقت ایک حوالے سے جو دی جا رہی ہیں وہ 1965 کو دی جا رئی ہیں, جب ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ تھا, اور ایڈمنسٹریشن کس طرح استعمال میں لائی جا رہی تھی بالکل اٹیک کرنے کے لیے ایک امیدوار.